السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور اپنے رب کے اوپر وہ توکل رکھیے جس کی اس نے آپ سے امید کی ہے۔ اللہ سے تم بہت جلد ناراض ہو جاتے ہو اور سوچنے لگتے ہو کہ اللہ میری فریاد نہیں سن رہا اور اب تو پکا میری پریشانی ختم ہوگی ہی نہیں، اور اب دعا کر کے بھی کیا فائدہ جب وہ سننے والا ہی نہیں ہے۔ اور یہ خیال اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کو تم نے سمجھ کر نہیں پڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن اتارا ہی تھا کہ اس کے بندے اس پر توکل رکھیں، اور قرآن کی آیتیں ہمیں صحیح اور مستقل راہ پر چلنے میں مدد کرتی ہیں، اور اللہ بے شک ان لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے جو اس کی آیتوں پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن کو ہماری استقامت کا ذریعہ بنانے کے لیے ہی بھیجا ہے، اور سورۃ طلاق کی وہ تیسری آیت وہ خوبصورت آیت ہے جہاں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ آیت صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ ہر وہ انسان جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے فیصلوں کو صحیح مان لیتا ہے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا نہیں، بس اللہ کو ہی اپنا پہلا اور آخری منزل سمجھتا ہے اور اپنی ہر دعا کی قبولیت کا واحد راستہ اپنے رب کو سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کے ایسے بندوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن کو اگرچہ تم نے پڑھ لیا اور سمجھ کر پڑھ لیا، اور قرآن کو یہ سمجھ کر پڑھا کہ اس کو ہماری درستگی کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ صرف ایک واقعے کی طرح سن کر بھول جانے کے لیے، تو پھر تم ہر واقعات سے خود کو متاثر کر پاؤ گے اور یہ سمجھ جاؤ گے کہ ہمیں ہماری خود کی زندگی میں کیسے ان آیتوں کو شامل کرنا ہے، اور اللہ نے یہ آیتیں کیوں ہمارے لیے بھیجی ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل ہی کیا ہے کہ ہم اس سے زندگی کو جینے کا طریقہ سیکھ سکیں، اور اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنے ایمان اور تقوی میں استقامت رکھتے ہیں، اور استقامت تو تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ پر توکل رکھیں، اور اللہ پر توکل اور یقین ہی وہ شے ہے جو تمہارے لیے آسانی کے سارے راستے کھول دیتا ہے اور تمہیں تمہاری منزل صاف صاف دکھنے لگتی ہے۔ اور جو تمہارا ایمان پکا ہے تو اگر چاروں طرف سے دروازے بند بھی ہوں گے تو تمہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ وہ دروازے کھول دے گا، اور وہی ہے جو تمہاری مشکلات کو آسان بنائے گا، بس تمہارے تقوی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سورہ عمران کی وہ آیت جہاں یہ ذکر ہے، اے ایمان والوں، اللہ کا ڈر ہمیشہ حقیقی ڈر کے ساتھ رکھو اور اس کا حقیقی تقوی پوری طرح اپناؤ، اور ہمیشہ مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اللہ فرماتے ہیں، ایمان والوں، اللہ کا خوف ہمیشہ کی خوف کے ساتھ رکھو اور اللہ کے حقیقی تقوی کو مکمل طور پر پیش کرو، اور ہمیشہ مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اس آیت میں مسلمانوں سے ہمیشہ اللہ کا ڈر رکھنے اور اس کی حقیقی تقوی پر عمل کرنے کی تربیت دی گئی ہے، اور یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ موت مسلمان ہو کر ہی آئے گی، لہٰذا ہمیشہ مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جو تم نے مسلمان ہو کر زندگی گزاری، اپنے تقوی پر رہے اور ایمان کی پختگی میں کوئی کمی نہ آنے دی، تو بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں جب اللہ فرماتے ہیں، رسول اس بات پر ایمان لایا جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا، اور مومنوں نے بھی ایمان لایا، ہر ایک شخص نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے کتب اور اس کے رسولوں پر یکساں ایمان رکھا، اور اللہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتا،
اور یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور تمام امور میں اطاعت کی ہے، ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں اور رسول کے درمیان ایمان کی تصدیق ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول انہیں مختلف آیتوں کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مومنوں کا اظہار کردہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ہر حکم کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور انہوں نے مغفرت کی دعا کی ہے اور اس کی طرف رجوع کیا ہے۔